اس تجزیاتی نشریات میں خوش آمدید۔ آج ہم مکاشفہ کے 12ویں باب کے ان حیرت انگیز کائناتی مناظر کا جائزہ لینے والے ہیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ بات بتاؤں، قدیم دور میں یہ جو مکاشفاتی ادب تھا نا، یہ بالکل آج کے سائنس فکشن یا فینٹیسی تھرلر کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ ان کہانیوں میں خوفناک درندوں اور آسمانی جنگوں کی منظر کشی کے ذریعے دراصل اس وقت کے ظالمانہ سیاسی اور روحانی حالات پر تبصرہ کیا جاتا تھا۔ یہ مظلوموں کے لیے امید کی ایک بہت بڑی کرن تھی۔ تو چلیے سیدھا ان شاندار علامتوں کے پردے چاک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم کائناتی کشمکش آخر ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اب اس کہانی کی شروعات ہی ایک ایسے جملے سے ہوتی ہے جو فوراً ہی انسان کو چونکا دیتا ہے۔ ماخذ متن کی 7ویں آیت کہتی ہے، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی۔ دیکھیے، یہ کوئی عام زمینی جھگڑا نہیں ہے۔ یہ چند الفاظ اس پوری کہانی کے ایک بہت ہی وسیع اور کائناتی پیمانے کو قائم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا زبردست تصادم ہے جس نے آسمانوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور یہ طاقتور اقتباس ذہن کو ایک ایسی عظیم داستان کے لیے تیار کرتا ہے جس کے اثرات زمین اور آسمان دونوں پر محیط ہیں۔ حصہ 1، آسمانی نشانیاں اور ایک عظیم تضاد۔ تو اب یہاں ہمیں روشنی اور تاریکی کا ایک بہت ہی شاندار اور واضح بصری تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ عورت ہے جس نے خود سورج کو اوڑھا ہوا ہے، جو خالص روشنی، نئی زندگی اور ایک بہترین کائناتی ترتیب کی علامت ہے، اور دوسری طرف ایک بہت بڑا سرخ اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ مطلق العنانیت، انتشار اور مکمل تباہی کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے نئی زندگی کی شروعات کا سیدھا مقابلہ کائنات کی سب سے بڑی اور خوفناک تباہ کن طاقت سے ہو رہا ہو۔ حصہ 2، روشنی اور تاریکی کی کائناتی جنگ۔ اس اژدہے کی تباہ کن طاقت کا اندازہ صرف اس کی دم کی حرکت سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ متن بتاتا ہے کہ اس کی دم نے آسمان کی تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر پھینک دیے۔ سوچئے ذرا، اسے ایک انتہائی خوفناک کائناتی آفت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ آسمان سے اتنی بڑی تعداد میں ستاروں کا گرنا کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ اس بات کا واضح اظہار ہے کہ یہ انتشار پھیلانے والی طاقت کس قدر وسیع اور ہیبتناک ہے۔ اور یہی طاقتور اژدہا اس عورت کے ٹھیک سامنے کھڑا ہے، اس انتظار میں کہ وہ بچہ جنے اور یہ اسے فوراً نگل لے۔ لیکن عین اس وقت جب اس اژدہے کا خطرہ سب سے زیادہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے نا، تو الہی تحفظ کا ایک بہت ہی اچانک اور حیرت انگیز لمحہ رونما ہوتا ہے۔ عورت ایک بیٹا جنتی ہے جسے لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرنی ہے، مگر اژدہا کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ یکا یک پلک جھپکتے ہی خدا اور اس کے تخت کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ تیزی دراصل اژدہے کی حتمی بے بسی کو ظاہر کرتی ہے، یعنی اپنی تمام تر خوفناک طاقت کے باوجود وہ الہی مرضی کے سامنے بالکل بے بس ہے۔ حصہ 3، آسمان پر عظیم جنگ۔ اب یہاں آسمان پر ہونے والی یہ جسمانی لڑائی ایک بہت بڑا راز فاش کرتی ہے، اور وہ یہ کہ اس اژدہے کی اصل پہچان کیا ہے۔ جب میخائیل اور اس کے فرشتے اس اژدہے کو شکست دے کر آسمان سے گرا دیتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف کوئی ظاہری طور پر خوفناک جانور نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل وہی پرانا سانپ اور ابلیس ہے جو ساری دنیا کو دھوکہ دیتا آیا ہے۔ یعنی اس کا سب سے بڑا ہتھیار طاقت نہیں بلکہ فریب اور گمراہی ہے۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا دھوکے باز ہے۔ حصہ 4، گواہی اور ایمان کی فتح۔ تو اس کائناتی دھوکے باز پر فتح آخر حاصل کیسے کی گئی؟ متن میں ایک بڑی آواز گونجتی ہے جو کہتی ہے، وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے۔ یہ اس پوری داستان کا سب سے گہرا سبق ہے۔ شیطان کے خلاف یہ فتح کسی ظاہری ہتھیاروں، تلواروں یا جسمانی طاقت سے نہیں جیتی گئی، بلکہ یہ فتح غیر متزلزل ایمان، سچائی کی گواہی اور اپنی جان کی قربانی کے ذریعے حاصل کی گئی ہے۔ اصل میں سب سے بڑی طاقت روحانی ثابت قدمی ہی ہے۔ اس عظیم و شان فتح کے ساتھ ہی ایک زبردست تضاد ابھر کر سامنے آتا ہے۔ دیکھیے، آسمان پر تو جشن منایا جا رہا ہے کیونکہ نجات مل گئی ہے، لیکن اس کے ٹھیک ساتھ ہی زمین کے لیے ایک انتہائی سخت انتباہ بھی جاری کیا جاتا ہے۔ وہ شکست خوردہ اور ذلیل ہونے والا ابلیس اب شدید غصے کی حالت میں زمین پر اتر آیا ہے، کیونکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ اس کے پاس وقت بہت کم بچا ہے۔ یہ آسمانی جشن زمین پر آنے والی ایک نئی اور زیادہ خطرناک آزمائش کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ حصہ 5، آزمائش اور الہی پناہ۔ زمین پر اترتے ہی اژدہا فوراً اس عورت کے پیچھے پڑ جاتا ہے، مگر تحفظ کا ایک شاندار نظام پہلے سے موجود ہے۔ عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے جاتے ہیں تاکہ وہ بیابان میں ایک محفوظ جگہ اڑ کر جا سکے۔ متن میں مخصوص اوقات کا ذکر ہے، جیسے 1260 دن۔ یہ مخصوص عادات دراصل یہ بتاتے ہیں کہ برائی کا غلبہ لامحدود نہیں ہے۔
یہ بالکل ایک مقررہ مدت کے طوفان کی طرح ہے، تکلیف دہ ضرور ہے، لیکن اس کا اختتام پہلے سے طے شدہ ہے، اور اس مشکل دوران الہی پناہ لگاتار موجود رہتی ہے۔ اپنی اس ناکامی پر اژدہا ایک اور خطرناک وار کرتا ہے۔ وہ عورت کو بہا لے جانے کے لیے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی نکالتا ہے۔ اب یہ پانی کی ندی دراصل انگنت اور سیلاب کی طرح آنے والے مصائب، جھوٹ اور ظلم و ستم کی علامت ہے۔ مگر پھر ایک معجزہ ہوتا ہے۔ زمین خود عورت کی مدد کے لیے اپنا منہ کھولتی ہے اور اس پورے سیلاب کو پی لیتی ہے۔ یہ اس بات کی بہت ہی زبردست منظر کشی ہے کہ جب مصیبت بظاہر قابو سے باہر ہو جاتی ہے نا، تو کائنات کے عناصر بھی مل کر ایک انتہائی تیزی سے معجزاتی امداد فراہم کر سکتے ہیں۔ حصہ 6 ایمان کی لازوال طاقت۔ عورت کے اس طرح معجزانہ طور پر بچ نکلنے پر اژدہا شدید غصے میں آ کر اپنی توجہ ایک نئے ہدف کی طرف موڑ لیتا ہے۔ اب وہ عورت کی باقی ماندہ اولاد سے جنگ کرنے نکل پڑتا ہے۔ اور یہ اولاد کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے حکموں پر سختی سے قائم ہیں۔ یہ اس پوری کہانی کا سب سے طاقتور اور عملی پیغام ہے۔ اس پرانے سانپ کے کائناتی دھوکے اور ظلم کا مقابلہ صرف اور صرف سچے عقیدے اور کبھی نہ ڈگمگانے والی ثابت قدمی سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ کائناتی علامت نگاری کا سفر ہمیں ایک انتہائی اہم مقام پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ اگر اس مکاشفاتی بصیرت کے مطابق انتشار پھیلانے والی طاقتیں اور فریب دینے والے اژدہے آنے ہی ہیں، تو اس عورت کی اولاد کی بقا آخر ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ یہی سکھاتی ہے کہ جب حالات بظاہر ناممکن اور انتہائی کٹھن ہوں، تب بھی سچے ایمان اور ثابت قدمی کی طاقت کو کبھی توڑا نہیں جا سکتا۔ یہ گہری علامتیں صرف پرانی تاریخ کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ ہر دور میں اندھیرے کے خلاف روشنی کی بقا کا ایک زندہ ثبوت ہیں۔ آج کے اس سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔